السلام علیکم دوستو، آج میں بہار ایس ٹیٹ کے لیے یعنی سپر ٹیٹ کے لیے ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں جو 10th کلاس کی کتاب ہے درخشاں۔ اس کتاب میں افسانے شامل ہیں بھابی جان سہیل عظیم آبادی کے، فرار محمد محسن کا، اور کٹی ہوئی شاخ ڈاکٹر قمر جہاں کی، اور آشیانہ نگار عظیم کا۔ تو ہم نے 2 چیپٹر چنے ہیں، سہیل عظیم آبادی اور ڈاکٹر قمر جہاں کے۔ اس پر ہم نے کچھ سوالات بنائے ہیں جو بہت ہی اہم ہیں۔ آپ ان سوالوں کو اچھی طرح یاد کر لیجئے گا اور اپنی کاپی پر لکھ لیجئے گا تاکہ آپ اس کو بھول نہ سکیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کہ آپ کے نصاب میں سہیل عظیم آبادی کا کون سا افسانہ شامل ہے؟ یہ ہمیں جواب دینا ہے۔ تو اس کا جواب ہے دوستو بھابی جان۔ لکھیے بھابی جان، یہ ان کا افسانہ ہے بھابی جان۔ دوسرا ہے سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ تو آپ جواب دیجئے گا سید مجیب الرحمن۔ سید مجیب الرحمن آپ کا اصل نام ہے۔ تیسرا سوال، سہیل عظیم آبادی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ کب اور کہاں پیدا ہوئے یعنی 1911 میں۔ 1911 میں پیدا ہوئے۔ اور کہاں پیدا ہوئے؟ یہ پٹنہ میں، پٹنہ بہار میں پیدا ہوئے۔ یاد رکھیے گا دوستو، یہ صاف نہیں لکھا جا رہا ہے اور میں کوشش کی ہے، کیونکہ یہ کوشش جہاں تک بھی ہے کامیابی اگر اس میں ملے گی تو آگے ویڈیو بنائیں گے۔ اور اب آئیے اگلا سوال آتا ہے، ماں کے انتقال کے بعد سہیل عظیم آبادی کی پرورش کہاں ہوئی؟ تو جواب ہوگا نانہال میں۔ نانہال میں کہاں ہوئی؟ نانہال میں یعنی نانی کے گھر پر ہوئی۔ جب آپ 1 سال کے تھے تو آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے نانہال میں آپ کی پرورش ہوئی۔ اگلا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کے کتنے افسانوی مجموعے ہیں؟ کتنے افسانوی مجموعے ہیں؟ تو جواب دیجیے گا 3 افسانوی مجموعے ہیں۔ چھٹا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی نے کتنے افسانے لکھے ہیں یعنی ان کے افسانوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ تو دوستو جواب ہوگا آپ کا ان کے افسانے 125 کی تعداد ہے سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کی۔ سہیل عظیم آبادی کا انتقال کس سن میں ہوا؟ اگلا سوال ہے، تو آپ کا جواب ہوگا 1980 میں۔ 1980 میں آپ کا انتقال ہوا۔ اب اگلا سوال ہے 8واں، 4 چہرے اعلیٰ آدمی کے روپ کس کے افسانوی مجموعے ہیں؟ تو جواب ہے سہیل عظیم آبادی کے۔ سہیل عظیم آبادی کا آبائی وطن کون سا ہے؟ یہ ہمارا نواں سوال ہے۔ تو دوستو جواب آپ دیں گے شاہپور بھدولی۔ شاہپور ایسے لکھا جائے گا، شاہپور بھدول، یہ گاؤں کا نام ہے اور یہ پٹنہ میں ہے۔ پٹنہ یعنی پٹنہ بہار میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے،
اب آئیے کٹی ہوئی شاخ کا مصنف کون ہے؟ کٹی ہوئی شاخ کا مصنف کون ہے؟ تو جواب دیجیے گا قمر جہاں، ڈاکٹر قمر جہاں۔ قمر جہاں یہ بڑے قاف سے لکھا جائے گا، قمر جہاں، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے کٹی ہوئی شاخ کا تعلق کس صنف سے ہے؟ یعنی تو یہ ہماری صنف چل رہی ہے افسانہ، تو افسانے سے ہے اس کا تعلق، افسانہ۔ قمر جہاں کی پیدائش کہاں ہوئی؟ 12واں سوال ہے مردم خیز گاؤں، پٹنہ، سمستی پور، معاف کیجیے، سمستی پور بہار میں، مردم خیز گاؤں سمستی پور بہار میں۔ اگلا سوال ہے قمر جہاں کے والد کا نام کیا تھا؟ قمر جہاں کے والد کا نام کیا تھا؟ تو جواب ہوگا سید عطا الحق، سید عطا الحق، یہ آپ کے والد کا نام ہے، سید عطا الحق۔ 14واں سوال قمر جہاں نے ایم اے اردو اور پی ایچ ڈی کی ڈگری کہاں سے حاصل کی؟ تو جواب ہے پٹنہ یونیورسٹی۔ کہاں سے؟ پٹنہ یونیورسٹی سے۔ 15واں سوال آپ کی نصابی کتاب یعنی جو کورس میں چل رہی ہے وہ کتاب جو ہے اس میں قمر جہاں کا کون سا افسانہ شامل ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا کٹی ہوئی شاخ، یہ جواب دیجیے گا کٹی ہوئی شاخ۔ کٹی ہوئی شاخ۔ قمر جہاں کے کل کتنے افسانوی مجموعے ہیں؟ تو ان کے بھی 3 ہی افسانوی مجموعے ہیں، 3۔ یاد رکھیے گا سہیل عظیم آبادی اور قمر جہاں کے 3 افسانوی مجموعے ہیں، انہوں نے 3 افسانوی مجموعے انہوں نے لکھے ہیں، 3 افسانوی مجموعے جو سہیل عظیم آبادی نے لکھے ہیں، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ 17واں سوال ہے چارہ گر، اجنبی چہرے اور یاد نگر کس کے افسانوی مجموعے ہیں؟ تو آپ جواب دیجیے گا قمر جہاں کے ہیں، ڈاکٹر قمر جہاں۔ قمر جہاں۔ چارہ گر افسانوی مجموعہ کس سن میں شائع ہوا؟ یہ ہمارا 18واں سوال ہے، تو 1983 میں۔ کب ہوا؟ 1983 میں چارہ گر افسانوی مجموعہ شائع ہوا۔ 19واں سوال قمر جہاں کا افسانوی مجموعہ اجنبی چہرے کب شائع ہوا؟ تو ہمارا یہ جواب ہوگا 1991 میں۔ 1991 میں اجنبی چہرے شائع ہوا۔ حرف آگہی کس کی تنقیدی تصنیف ہے؟ تو جواب دیجیے گا قمر جہاں کی۔ قمر جہاں۔ 21واں اختر شیرانی کی جنسی و رومانی شاعری کا مصنف کون ہے؟ تو یہی جواب ہے قمر جہاں، یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے قمر جہاں کی، یا قمر اس کتاب کا خالق کون ہے یا مصنف کون ہے تو بات ایک ہی ہے۔ اگلا سوال ہے قمر جہاں کا لکھا ہوا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ یہ ہمارا 22واں سوال ہے، تو جنون وفا۔ جنون وفا یہ ہے ان کا پہلا افسانہ۔ 23واں سوال قمر جہاں کی پہلی کہانی جنون وفا کس رسالے میں اور کب شائع ہوئی؟ تو جواب ہوگا صبح 9 میں۔ صبح 9 رسالے میں شائع ہوئی 1966 پٹنہ میں۔ یا یہ آ جائے کہاں سے شائع ہوئی؟ تو پٹنہ سے شائع ہوئی۔ کس سن میں شائع ہوئی؟ 1966 میں شائع ہوئی۔ یہ
जवाब आपके एक ही सवाल में बन गए। अगला सवाल है, कमर जहां ने किस सन में अफसाने लिखने शुरू किए? तो जवाब होगा आपका 1966। 1966 में आपने लिखने शुरू किए। दोस्तों और बहनों और भाइयों, ये थे 24 सवाल आपके दरख्शां 10th क्लास के निसाब में से हमने ख़ास सवालात बनाए थे। ये आपके सवालात बड़े अहम हैं, आप इनको याद रखिएगा, अपनी नोटबुक में तहरीर फरमा लें और इनमें से ज़रूर सवालात कोई ना कोई और बल्कि कई सवालात इंशाअल्लाह आएंगे। और आगे भी सैयद मोहम्मद मोहसिन और निगार अज़ीम बचे हैं इस किताब में। इनका आशियाना है निगार अज़ीम का और मोहम्मद मोहसिन का है फरार। इस अफसाने पर हम सवाल जवाब बनाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर तहरीर फरमाएं और अपने शहर, गांव और कस्बे का नाम ज़रूर लिखें। और इसके साथ ही अपने भाई मोहम्मद खुर्शीद खां को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।